اون کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ پچھلی بار کی طرح وہ بالکل بھی ایکسائٹڈ نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین تھا، اور اس دن وہ آئی ہی نہیں۔ کاش وہ اس دن یہاں آ جاتی اور اون کو سب اسی دن پتہ چل جاتا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا جب ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اس نے 1 منٹ نہ لگایا اسے پہچاننے میں۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس رات اس لڑکے کے ساتھ کار میں کہیں جا رہی تھی۔ تم؟ اون نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تو کیا تم ہو تامیہ جس سے میں فون پر بات کرتا ہوں؟ ہاں، میں ہی ہوں جس سے تم محبت کرتے ہو، اور میں کوئی غیر نہیں، تمہاری ماموں کی بیٹی ہوں۔ جانتی ہوں ہم پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کہیں دیکھا اور مجھ سے پیار کرنے لگے۔ ایک منٹ، پہلے میری بات سنو۔ تم وہ لڑکی نہیں ہو جسے میں چاہتا ہوں، اور دوسری بات، تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم جیسی گھٹیا ترین لڑکی سے میں پیار کروں گا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می لائک دس؟ تامیہ تو بھڑک اٹھی۔ او بی بی، آواز کم کرو، پہلے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تم وہ لڑکی ہو جو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے کام آتی ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں انسپیکٹر اون نقوی تم سے پیار کروں گا؟ تمہاری اوقات ہے میرے سامنے بیٹھنے کی؟ میری نظر میں تم وہ 2 ٹکے کی لڑکی ہو جو چند پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، جو چند نوٹوں کے لیے لوگوں کا ٹائم پاس بنتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم میری آرزو ہو۔ تم تو میری آرزو کی جوتی کے برابر نہیں ہو۔ میں نہ تم سے پیار کرتا ہوں اور نہ ہی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تم یہی سمجھ لینا کہ اون نقوی بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، اور یہ رہی قیمت میرے اس ٹائم پاس کی۔ وہ اس کے سامنے چند نوٹ رکھ کر چلا گیا۔ وہ شخص پل میں ایک لڑکی کو طائف کے عہدے پر فائز کر گیا تھا۔ ایسی لڑکیوں کی شاید یہی اوقات ہوتی ہے۔ آدھی رات کو فون پر باتیں کرنا، ہر شخص کو اپنی محبت کا جھوٹا دکھاوا دے کر اس سے پیسے لینا، اس کے پیسے سے شاپنگ کرنا اور بدلے میں اپنا قیمتی وقت اسے دینا، اس کے پیسے پہ عیش کرنا اور اس کو محبت کے جال میں پھنسانا، ایک طائف کا نہیں تو اور کس کا کام ہے؟ ایسی عورت اور ایک طائف میں کوئی فرق نہیں۔ اون یہ بات اسے بتا کر گیا تھا، ان چند نوٹوں سے جو اس کے سامنے میز پر پڑے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اون، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایک دن یہی پیسے میں تمہارے منہ پر ماروں گی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل اس کا فون بج رہا تھا۔ جبکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں گھسا بار بار فون کاٹ رہا تھا۔ آرزو ابھی اپنا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے فوراً اپنا کام بند کر دیا۔ اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سارے نوکر مر گئے ہیں کیا جو کام تم کر رہی ہو؟ یا ایسا کرتا ہوں تمہارے لیے الگ نوکر رکھ لیتا ہوں۔ میری بیوی کو نوکر بنا دیا ہے، صبح اندھیرے میں کمرے سے نکلتی ہو اور اندھیرے میں رات کو واپس آتی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ارے نہیں، کون سا کوئی زبردستی مجھ سے کام کرواتا ہے؟ یہ سب کچھ تو میں خود اپنے شوق کے لیے کرتی ہوں، آرزو نے مسکرا کر کہا۔ کام کون شوق سے کرتا ہے میری جھلی بیوی؟ وہ کہتے ہوئے چہرے پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، آرزو ذرا سا پیچھے ہٹی۔ کیا یار، سارا موڈ خراب کر دیا۔ اب کیا میں اپنی بیوی کو ایک کس بھی نہیں کر سکتا؟ اون منہ بنا کر پیچھے ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آرزو نے فوراً گھبرا کر کہا۔ مطلب کر سکتا ہوں؟ اون فوراً سے قریب آیا۔ وہ ابھی تک سوالیہ انداز میں اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے نہیں چھونا چاہتا تھا۔ جواب دو، اون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہوں؟ آرزو منمنائی تو اون مسکرایا، جبکہ اس کی قربت آرزو کے ہوش اڑا رہی تھی۔ مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی بات سن کر آرزو کا ننھا سا دل کانپنے لگا، جبکہ اون کا سارا دھیان اس کے کپکپاتے ہونٹوں پہ تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں نہیں لگتا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اون نے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اپنے پیار کی پہلی ثبت کرنے لگا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اون نے اس کی حالت پر ترس کھا کر اس سے دوری بنائی، آرزو ابھی تک اسی حالت میں کھڑی اس کی شرٹ کو پکڑے ہوئے تھی۔ آج کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے، باقی تمہاری اجازت کے بعد۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس سے دور ہوا۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم مجھے دل سے اجازت دے رہی ہو۔
وہ مسکراتے ہوئے بولا تو آرزو فوراً اس سے دور ہو کر بستر میں گھس گئی، جبکہ اب دل کے ساتھ پورا جسم لرز رہا تھا جب اون نے بالکل اس کے قریب آ کر لیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ آج میرا پورا دن بہت برا گزرا ہے، تم نے ایک بار بھی نہیں کہا اون جی، وہ شرارت سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کے جواب میں آرزو کچھ نہیں بولی۔ دیکھو اب تم چپ رہ کر مجھے مزید شرارتوں پر مجبور کر رہی ہو، میں کیا بولوں؟ اس بار وہ فوراً بول اٹھی۔ میرا نام لو، ایسا لگتا ہے تمہاری زبان سے ادا ہونے کے لیے میرا یہ نام لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا۔ اون جی، وہ ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے میں صدقے، تم تو مار ڈالو گی۔ مسکرا کر لائٹ آف کر کے وہ آنکھیں موند گیا، جبکہ اسے اس طرح سے سوتے دیکھ کر آرزو نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اون کی نیند تھی یا نہ جانے کیا، وہ سوئے جا رہا تھا، جبکہ بار بار فون بجنے کی وجہ سے آرزو کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ اون کو جگا دے، لیکن پھر اس کی بے باکیاں یاد کرتے ہوئے اس کا سونا ہی بہتر سمجھا۔ وہ اس کے اوپر سے ہاتھ لے کے جاتے ہوئے فون اٹھا چکی تھی۔ فون پر تامیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی دکھ سے بھرنے لگا۔ رات کو ابھی وہ خوش فہمیوں کے زیر اثر سوئی تھی۔ فون پہ یہ نام دیکھ کر اس کی ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئیں۔ پہلے سوچا فون واپس رکھ دے، پھر اون کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا اور اپنے آپ کو تامیہ کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار کر لیا۔ ہیلو، آرزو نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیا۔ ہیلو آرزو۔ تامیہ فون پر روتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ ہیلو آپی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آرزو نے فکر مندی سے پوچھا۔ آرزو پلیز اون سے کہو کہ مجھ سے بات کر لے، پلیز اسے بتاؤ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، اس سے کہو بس ایک بار مجھ سے بات کر لے۔ تامیہ فون پر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آپی پلیز آپ ایسے نہ روئیں، آرزو فکر مندی سے بولی۔ کیسے نہ رہوں آرزو؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ تمہارے جیسی معصوم لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اس شادی کو نبھانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی بھی دے سکتا ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو آرزو میں خودکشی کر لوں گی، میں اپنی جان دے دوں گی۔ آرزو میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، خدا کے لیے اس سے کہو کہ مجھ سے بات کر لے، میں ایک دن اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ تامیہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے آرزو کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ وہ لڑکی جو کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتی تھی، اس کے شوہر کی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ آرزو کا دل چاہا کہ ابھی اون کو گریبان سے پکڑ کر اٹھائے اور کہے کہ کر لو تامیہ سے شادی، میں کبھی تمہارے اور اس کے بیچ میں نہیں آؤں گی، لیکن کہاں سے لاتی وہ اتنی ہمت؟ اون کے سامنے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، تو اس سے یہ بات کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ ابھی وہ تامیہ کی بات سن رہی تھی کہ اون کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ فون رکھو، وہ غصے سے بولا۔ اون جی پلیز آپ ہی ہیں، آپ بات کر لیں۔ آرزو نے روتے ہوئے فون اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا کہ فون بند کرو، ابھی اسی وقت، وہ چلا کر بولا، جبکہ اس کے اس طرح سے چلانے پر آرزو نے فون کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات تو تامیہ ریسٹورنٹ میں ہی بتا چکی تھی کہ وہ اس کے ماموں عثمان کی بیٹی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے آرزو اسی گھر کی بیٹی تھی۔ اسے آرزو کے منہ سے آپی سن کر حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر اون نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم کیوں رو رہی ہو ایسی چیپ لڑکی کے لیے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے وہ کتنی گھٹیا اور گری ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، آج کے بعد ایسی لڑکی کے لیے تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ چلو اب آرام سے سو جاؤ، کل ہم نے کہیں جانا ہے، صبح صبح نکلنا ہوگا۔ وہ اس کے کان میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ آرزو نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ تو ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی آپی کو اتنے گندے لفظوں سے کیوں پکار رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی آرزو کمرے سے نکل گئی۔ آرزو بیٹا اتنا وقت ہو گیا ہے، اون ابھی تک کام پر نہیں گیا؟ زبیدہ نے اون کی گاڑی باہر کھڑے دیکھ کر پوچھا۔
नहीं, मेरे ख्याल से वो अभी जागे नहीं हैं, वरना तो कब के चले गए होते, आरजू ने कहा। आरजू बेटा जाओ, ज़रा देख के आओ, देखो 10 बज रहे हैं, जुबैदा बेगम ने इसे कमरे की तरफ भेजते हुए कहा। उनका आधी रात वाला गुस्सा याद करके इसे डर लग रहा था, न जाने वो अभी तक इसी मूड में ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने कमरे में आई, जहां ऊन अपने छोटे से बैग में कपड़े रख रहा था। जल्दी कदम चलाओ, वो इसे देखकर बोला और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आरजू ने जल्दी से कदम कमरे में रखे और इसके पास आई। जल्दी से अपने 2-3 ड्रेसेस बैग में रखो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपना सामान तैयार करते हुए इसे देखकर बोला। कहाँ? आरजू ने पूछा। सवाल मत पूछो, जो कहा है वो करो। लेकिन फिर भी वो हल्का सा मनमनाई, ना जाने इसके सामने इसकी आवाज़ कहाँ चली जाती थी। तुम समझ लो हम हनीमून पे जा रहे हैं, ऊन शरारत से आंख दबाकर बोला। लेकिन इसके माथे पर पसीना देखकर हंसने लगा। यार, एक काम है जिसकी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। डीसीपी सर ने मेरी कोई भी बात ना मानने की कसम खा रखी है, लेकिन जब इनको बताया कि अभी अभी मेरी शादी हुई है तो उन्होंने मुझ पर थोड़ा सा तरस खाते हुए अपनी बीवी को साथ ले जाने का ऑर्डर दे दिया है। अब जल्दी से अपना सामान बैग में रखो और तुम समझ लो कि तुम्हें दिया हुआ मेरा वक्त ख़त्म हो गया। वैसे भी मेरी जान, तुम्हारी 18वीं बर्थडे गुजरे हुए भी आज 8वां दिन है और तुम्हें देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि तुम खुद से मुझे अपने पास नहीं बुलाओगी। मुझे ये काम भी खुद ही करना होगा। अब तुम्हारी इजाज़त मुझे बुढ़ापे में मिलेगी और इतनी देर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उनके कहने की देर थी कि आरजू की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। आरजू, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो इसका पसीना अपने हाथ से साफ करते हुए पूछने लगा। ओह अच्छा, अब मैं समझा। मेरी जान, अब मैं क्या करूं? तुम खुद तो मुझे अपने पास कभी बुलाओगी नहीं और मेरे आने पे तुम्हारे इस तरह से पसीने छूट रहे हैं। अब अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद होती तुम्हारी तरफ से किसी बुलावे की तो मैं सब्र करता, लेकिन तुम्हारी ये शर्मो हया मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सो बी रेडी। वो आंख दबाकर फिर से सामान बैग में रखने लगा। घर वालों से क्या कहेंगे? आरजू ने अपनी तरफ से बहाना सोचा था। मैं किसी का जवाबदा नहीं, वो मुस्कुराकर कहते बाहर जाने लगा। मैं कुछ चीज़ें ले आऊँ, तब तक तुम अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारे पास ठीक 15 मिनट हैं। जब मैं आऊँ तो मुझे गेट पर मिलो। वो जाते जाते इसके लबों पर अपनी प्यार की निशानी छोड़ गया। अब इसकी वजह से 15 मिनट यही वेस्ट मत कर देना। इसका इशारा इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर पर था, जबकि आरजू की हालत 15 मिनट ज़ाया करने वाली ही हो गई थी। पुप्पो प्लीज़ मेरी मदद करें, ऊन जी मुझे अपने साथ पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। आरजू ने ऊन के आने से पहले ही जुबैदा बेगम को किचन में जा लिया। कहाँ लेके जा रहा है वो तुम्हें? जुबैदा बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, बस अभी कह के गए हैं अपना सामान पैक करो, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, हनीमून पर। वो तेज़ तेज़ बोलती एंड पर स्लो हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? जाओ अपना सामान पैक करो। लेकिन पुप्पो, मेरा कॉलेज, मेरी पढ़ाई। आरजू ने जल्दी से बहाना बनाने की कोशिश की। कल सरकारी छुट्टियां हो जाएंगी, हानिया जल्दी से बोली। आरजू ने एक नज़र अपनी बेरहम जिठानी की तरफ देखा। पुप्पो प्लीज़। आरजू ने मासूम बेबस शक्ल बनाकर अपनी पुप्पो को देखा जब बाहर से ऊन के गाड़ी की आवाज़ आई। पुप्पो प्लीज़ कुछ करें, ऊन जी वापस आ गए हैं। आरजू ने जुबैदा बेगम के दोनों हाथों से बाजू पकड़ते हुए कहा तो जुबैदा बेगम मुस्कुराने लगी। जल्दी जाओ आरजू, ऊन बाहर इंतज़ार कर रहा है, जुबैदा बेगम ने कहा। जालिम पुप्पो, वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो अपना सामान पैक कर चुकी थी। इतनी देर लगा दी आरजू, मैंने सिर्फ 2 जोड़े पैक करने का बोला था। ऊन ने इसका बैग उठाते हुए इसे नीचे आने का इशारा किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई। मैं आपको इस चीटिंग के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, हानिया आपी। वो मुंह बनाकर बाहर जा रही थी। बस मुझे मेरे देवर का बहुत ख्याल रहता है, हानिया शरारत से कहती हुई अंदर चली गई। वो पुप्पो के सामने रुकी जब ऊन ने इसका हाथ थाम लिया। हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रुखसती नहीं कर रहा यहाँ से। ऊन ऊंची आवाज़ में कहते इसे अपने साथ ले गया। ऊन ने इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और इसका बैग डिक्की में रख दिया।
اتنا گھبرا کیوں رہی ہو میرے ساتھ آنے پر؟ میں شوہر ہوں تمہارا، اس طرح سے تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو آرزو؟ اب تو ہم میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے نا؟ اس سے زیادہ وہ خود کو یقین دلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی اون جی، میرا ایسا کوئی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ہاں جانتا ہوں تمہارا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، اون ہنستے ہوئے بولا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس سے کبھی کچھ کھانے کا بولتا تو کبھی کچھ، لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ لنچ تک نہ کیا۔ ہم بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ دراصل ہم کراچی جا رہے ہیں، ویسے تو میں فلائٹ میں جانے والا تھا، لیکن تمہارا پاسپورٹ نہیں ہے، اسی لیے اس طرح سے جا رہے ہیں۔ آپ اکیلے چلے جاتے، آرزو نے حل پیش کیا۔ اب اکیلے جانے میں کیا مزہ، اب بندہ شادی شدہ ہے، اون مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی جس کے پاس اتنی خوبصورت بیوی ہو، اسے اکیلے بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن، پورا فلیٹ ہی بند تھا۔ سیدھے چلتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ گھر ضرورت سے زیادہ صاف ستھرا ہے، تھوڑا گندا ہے، لیکن ہم نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، اون نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جن نظروں سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی، اون اس گھر کی گندگی دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا۔ بولا بھی تھا صاف کروا دینا، پھر بھی کمینے نے صاف نہیں کروایا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک کمرہ کھولا۔ پورے گھر کی بنسبت یہ تھوڑا صاف تھا، لیکن یہاں بھی جگہ جگہ سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ دراصل یہ بہت سارے لوگوں کے استعمال میں رہا ہے، ہم سے پہلے کچھ لوگ اس فلیٹ میں رہتے تھے، اس لیے اس کا حال قابل قبول نہیں ہے، لیکن اب یہ لوگ چلے گئے ہیں، صبح میڈ آئے گی، سب کو صاف کر دے گی۔ اب تو بہت وقت ہو گیا ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تب تک تم ریسٹ کرو۔ تمہیں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ اون نے جانے سے پہلے پوچھا۔ نہیں آپ جائیں، میں نہیں ڈروں گی، ابھی تو بہت روشنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے چھوڑ کر کھانا لانے گیا۔ آرزو نے ایک نظر پورے فلیٹ کو دیکھا، جو واقعی ان کے رہنے کے لائق تو ہرگز نہیں تھا۔ اون کا کیا ہے، وہ تو جیسے تیسے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی، آرزو نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے جھاڑو اٹھایا۔ یہ تھی دیدار عشقم کی 7واں ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔